أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. سورہ محمد آیت 18۔ کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ انہیں اچانک آئے؟ اور بس اس کی علامات تو آ چکی ہے، لہذا جب قیامت آ چکے گی تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہو۔ یہ منافقین اور کافرین کے لیے ہے کہ یہ لوگ کیا اس انتظار میں ہیں، جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی قیامت ہے تو وہ کب آئے گی، کیوں نہیں آتی ہے۔ قیامت کے موجود ہونے پر دلائل دیے اور اس کے باوجود وہ انکار کرتے ہیں، تو فرمایا الا الساعة ان تأتیہم بغتۃ، قیامت جب آئے گی تو اچانک آئے گی۔ جی، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی کچھ علامتیں ہیں، وہ علامات جو ہے وہ پہلے ظاہر ہوں گی۔ فرمایا فقد جاء اشراطها، علامتیں تو آ گئی۔ اشراط شرط یعنی کسی چیز کے آنے کے پر جو بات موقوف ہے، اور اس کی علامت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شرط کے آنے پر مشروط آ جاتا ہے، تو یہاں فرمائے کہ فقط جاء اشراطها، اس کی علامتیں تو آ گئی ہیں۔ علامات میں سے ایک ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث ہونا۔ وہ آخر زمان کے نبی آ گئے ہیں، آخر زمان کے لیے ایک ابدی شریعت آ گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری علامت جو ہے وہ شق القمر ہے، قمر کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں، یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کے علامات ہیں۔ اس قسم کے علامتیں تو آ گئی ہیں، پھر بھی تم تسلیم نہیں کرتے ہو قیامت آنے والی ہے۔ اور جب قیامت آ چکے گی تو پھر اس وقت تم نے نصیحت لینا ہے۔ نصیحت لینے کا موقع ہوتا ہے دار التکلیف میں، دنیا میں۔ قیامت جو ہے وہ دار جزا ہے۔ دار جزا میں کوئی عذر قبول یا کسی قسم کی نصیحت جو ہے وہ مفید نہیں ہوتی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور مومنین و مومنات کے لیے بھی یعنی معافی مانگو، اور اللہ تمہاری آمد و رفت اور ٹھکانے کو جانتا ہے۔ یہاں پر قیامت کے سلسلے میں کہ قیامت کی علامتیں بھی آ چکی ہیں، اور پھر فرمایا فَاعْلَمْ، فا کو کہتے ہیں فائی تفریع، پس جان لو۔ جب یہ باتیں سارے ہو چکی ہیں
تو اس بات کو جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، قابل عبادت، قابل پرستش صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو۔ وَاسْتَغْفِرْ یہ امر حاضر ہے، خطاب ہے رسالۃ مآب سے کہ آپ اپنے گناہ کا استغفار کرو، جی، اور مومنین اور مومنات کے لیے بھی استغفار کرو۔ یہ بات ایک قابل توجہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رسول کے لیے حکم ہو رہا ہے استغفار کرو، معافی مانگو، اور رسول اللہ بھی ہمیشہ معافی مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ ہمارا جو سادہ ذہن ہے یا ہمارا اپنے اصطلاحات ہے، معاشرہ ہے، معافی مانگنا، استغفار کرنا جو ہے وہ اس کا لازمہ ہے کہ گناہ سرزد ہوا ہے۔ ہمارا تو یہ موقع مسلمات میں سے ہے کہ ہمارے رسول معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا ہے، پھر معافی کا کیا مطلب؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ معافی طلب کرنا کس چیز سے ہوتا ہے۔ معافی طلب کرنا جو ہے وہ روح بندگی ہے، بندگی کی ابتدائی اور آخری شرائط میں سے کہ اللہ سے معافی مانگنا ہوتا ہے۔ معافی کے پیچھے گناہ سرزد ہونا نہیں ہوا کرتا۔ پھر معافی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معافی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی وہ معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور اللہ کی بندگی کا ما عبدناک حق عبودیتک، وہ اعتراف کرتے ہیں ہمیشہ جس بندگی کا حق تھا، جس عبادت کا آپ سزاوار ہیں، اے اللہ وہ ہم سے نہیں ہو سکا، معاف کرو۔ حق بندگی کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، نہیں کر سکے۔ آپ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی شان الہی کے، شان الہی اور عظمت خالق، اور پھر ایک طرف اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمت قابل شمار نہیں ہے۔ اور اول تو وہ ہمارا خالق ہے، وہ اس کی شان جو ہے وہ عظیم ہے، اللہ ہے، اور وہ خالق ہے ہمارا، اور پھر اس کے بعد اس کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہماری عبادت، ہمارے بندگی کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، جی، ہم سے نہیں ہوتا، نہیں ہو سکا، معاف کرو، یہ ہے بندگی۔ آپ سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کو انجام دینے کے بعد پھر معافی بھی طلب کرنا بندگی ہے۔ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا بھی بندگی ہے، اور پھر اس کے بعد معافی مانگنا بھی بندگی ہے، یہ بندگی کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں میں نے بہت عبادت کی ہے آپ کی، جی، یہ پھر بندگی نہیں ہے، یہ تکبر ہے، یہ خود بینی ہے۔ کسی نبی کو نہیں سنا آپ نے، کسی ولی کو نہیں سنا کہ میں نے جو فرمایا ہو کہ میں نے عبادت کا حق ادا کر دیا۔ ان سب کہتے ہیں کوتاہی ہوئی۔ یہ سرور کائنات کے بعد اس کائنات کا سب سے بڑا عابد علی ہے،
اس کی ایک ضربت جو ہے وہ ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں، بہتر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ من قلت الذات و بعد السفر، زیادہ راہ تھوڑا ہے، علی آپ کے پاس زیادہ راہ تھوڑا ہے۔ جی یہی بندگی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ راہ تھوڑا نہیں ہے، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، آپ کے منہ کے اوپر ماری جائے گی نمازیں آپ کی، جی یہ قبول نہیں ہے۔ پھر ایک فرمان ہے خود حضرت علی علیہ السلام اللہ کی عبودیت کے معراج پر فائز شخصیت یہ ارشاد فرماتی ہے، سیئۃ تسؤک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک، وہ گناہ جو تجھے برا لگے بہتر ہے اس نیکی سے جو تجھ کو خود پسندی میں مبتلا کرے۔ اگر گناہ کر کے آپ کو احساس ہو جائے برا ہوا، بہت برا ہوا، میں نے یہ کام کر دیا، بس گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھ کے آپ کہیں کہ میں بہت عبادت کرتا ہوں، آپ بندگی سے نکل جاتے ہیں۔ یہ گناہ کرنے والا نہیں نکلتا، وہ بندگی میں ہے۔ کیوں بندگی میں؟ اس لیے کہ اس کو گناہ برا لگا۔ یہ گناہ کا برا لگنا بندگی ہے، اور یہ اس کے نیکی کو بہت اچھی چیز خود پسندی میں شمار کرنا، اس کو وہ بندگی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے الاستغفار وقول لا الہ الا اللہ خیر العبادہ، بہترین عبادت استغفار ہے، اور بہترین عبادت لا الہ الا اللہ ہے۔ اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے درمیان کے جن قدروں کو ہم لوگ مانتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ آپ اپنے استاد کو عرصے بعد ملتے ہیں اور پھر اس کی خدمت کرتے ہیں، اور اپنے توان سے زیادہ خدمت کرتے ہیں، اور جب جانے لگتے ہیں تو کیا کہنا ہوتا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، یہ کہنا ہوتا ہے نا۔ جب کہ کیا آپ نے کیا ہے؟ اپنے جو توان میں ہے وہ کیا ہے۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں استاد سے کہ معذرت چاہتا ہوں آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے استاد جی آپ کی میں نے جو خدمت کی ہے وہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اور استاد کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، کس نے کہا تھا تم کو؟ استاد جو آپ کی خدمت کو آپ منہ پہ مارے۔ ان قدروں کو ہم بھی آپس میں جانتے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نئی صورت نازل کیوں نہیں ہوئی جس میں جہاد کا ذکر ہو، اور جب محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں قتال کا ذکر آ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے تباہی ہو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی صورت جو ہے نئی نازل ہو جائے، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم آ جائے، ہم کو سعادت مل جائے۔ یہ اہل ایمان کا حال ہے۔
جبکہ اہل ایمان کے ساتھ کچھ مریض دل والے ہوتے ہیں۔ رسالۃ مآب کے معاصر لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک مومن اور ایک منافق اور تیسرا مریض دل والے، 3 قسم کے لوگ۔ مریض دل والے منافق نہیں کہلاتے۔ قرآنی تعبیر ہے، متعدد آیات میں ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، دلوں میں بیماری ہے۔ ایمان والے جو ہے وہ تو راہ حق میں قتال اور جہاد کی آیت کا انتظار کرتے ہیں کہ ایک سعادت لے کر کے کب آیت نازل ہوگی۔ جبکہ مریض دل والوں کا حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی صورت محکم یعنی واضح، صریح، غیر مبہم، آیات محکمات وہ ہے نا جو مبہم نہیں ہے، صریح حکم لے کر کے کوئی صورت نازل ہو جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہے، تو مریض دل والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ مریض دل والوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو موت کی سی بے ہوشی طاری ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر ان کا ذکر ہے، منافقین اور مریض دل والوں کا ذکر ہے۔ سورہ انفال میں فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، جب منافقین اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکہ دے رکھا ہے۔ ادھر دیکھیں منافقین کے ساتھ مریض دل والوں کا ذکر ہے۔ مریض دل اور منافقین دونوں کا موقف ایک ہے اس آیت کے تحت۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہاں بھی دونوں کا موقف ایک ہے، منافقین اور مریض دل والے، کہ وہ اللہ اور رسول کے وعدے کو فریب اور دھوکہ کہہ رہے تھے۔ جی، اور دوسری جگہ فرمایا اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو مدینہ میں افواہیں پھیلاتے ہیں، والمرجفون، افواہیں پھیلانے والے، اپنی حرکت سے باز نہ آئے تو ہم آپ کو ان کے خلاف اٹھائیں گے۔ یہاں بھی منافقین اور مریض دل والے ایک صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہے۔ یہاں پر مریض دل والے جو ہے وہ منافقین کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہوتے ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ مدثر میں، اس میں فرمایا وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے نیز کفار یہی کہیں اس بیان سے اللہ کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں کافر اور مریض دل والے جو ہے یہ ہم موقف ہے۔ یہ مریض دل والے بہت خطرناک ہے، کبھی یہ منافقین کے ساتھ جو ہے وہ یک زباں ہوتے ہیں اور کبھی کافروں کے ساتھ، دیکھو اس آیت میں
اس آیت میں فرمایا کافر اور مریض دل والے جو ہیں ان کا موقف ایک ہے۔ ان تمام آیات سے، قرآن مجید کی جو متعدد آیات ہیں، ان سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول مآب کے زمانے میں اہل ایمان کے علاوہ منافق ہوتے تھے اور مریض دل والے ہوتے تھے۔ مریض دل والے جو ہے وہ کبھی منافقین کے ساتھ ہوتے تھے، کبھی کافروں کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ہلاکت ہو جائے ان کی۔ یہ اولا لہم کا لفظ جو ہے سورہ قیامہ میں آیا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تباہی ہو تیرے لیے تو پھر تباہی۔ اولا یعنی ولیہ، نزدیک، قریب ہونے کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی اولا لک، ہلاکت تمہارے نزدیک آ جائیں، تباہی تمہارے پاس سے گزرے وغیرہ، اس قسم کے تعبیر ہے۔ طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم۔ ان کی اطاعت اور پسندیدہ گفتار کا حال معلوم ہے، مگر جب معاملہ حتمی ہو جاتا ہے تو اس وقت اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ طاعت و قول المعروف، ان کی زبان پر تو یہ ہے کہ جے فرما بردار، تابع دار، یہ تابع دار، اور پھر قول معروف، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں کہ تابع داری کا، وفاداری کا اظہار کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کے بولتے ہیں، ہم آپ پر جان نثار کریں گے، ہم آپ کی حمایت سب سے پہلے ہوں گے، یہ وہ وغیرہ۔ طاعت و قول المعروف، یہ ہوتا ہے نا چرپ زبانی امن کے دنوں میں، یہ طاعت و قول المعروف، طاعت اور اچھی باتیں، اطاعت وفاداری کا اظہار اور پیاری باتیں۔ لیکن فلو صدق اللہ، لیکن اگر وہ اپنے قول و قرار اور وعدے اطاعت کو سچا کر کے دکھا دیتے اور صدق دل سے جہاد کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بہتر ہوتا۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ وہ امن کے دنوں میں طاعت و قول معروف ہوتے ہیں، وَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب فیصلہ معاملہ حتمی ہو جاتا ہے، لڑائی کا اٹل فیصلہ ہو چکتا ہے، تو وہ اطاعت و قول المعروف کا جو وعدہ ہے اس کو سچا کر کے نہیں دکھاتے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، پھر اگر تم حکمراں بن جاؤ، وہ روایت ذہن میں رکھو، وہ حدیث جو شروع میں کہا کہ آیۃ فینا وآیۃ فی عدو اعدائنا، اس کو ذہن میں رکھو، آیۃ فینا وآیۃ فی بنی امیہ، اس کو ذہن میں رکھ کر اس آیت کو پڑھو۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ،
خطاب ہے، پھر کیا تم اگر حکمران بن جاؤ، ان تولیتم، تولیت والی، حاکم، حکمران بن جاؤ، ان تفسدوا فی الارض، تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ جی، یہ بنی امیہ اس آیت کے اوپر جو ہے وہ پورا اترتے ہیں۔ جب تمہارے ایمان کا یہ حال اور حکم عدولی کا یہ عالم ہے تو اس سے فساد فی الارض اور قطع رحمی کے علاوہ کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب تمہارا یہ حال ہے تو جب تم برسر اقتدار آ جاؤ تو فساد فی الارض اور صلہ رحمی قطع کرنے کے علاوہ تم سے کیا توقع رکھی جاتی ہے؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، تولیتم، التولی جو ہے وہ والی اور حاکم بننے کے معنی میں ہے۔ ان تولیتم، اگر تم حکمراں بن جاؤ، جی، تو حکومت تمہارے ہاتھ میں آ جائے، جی، اور یہاں پر سیاق و سباق بھی یہی ہے، تولیتم اور تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلانا اور صلہ رحمی کا قطع کرنا جو ہے یہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ لوگ ساتھ جو حکمراں بن جاتے ہیں، وہ فساد فی الارض کرتے ہیں۔ لہٰذا تولیتم کا مطلب حکمراں ہے، اور دوسرے لوگ اس کے تولیتم کا معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہے۔ اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ آئندہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔